چند ایک آپ سے سوالات کرنے ہیں، جن میں سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ جو عام طور پر لوگ بیانوں میں اس کا ذکر کرتے ہیں کہ اختلاف امتی رحمت، کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے، یہ حدیث کی سند کہاں تک صحیح ہے یا پھر ایسے ہی لوگ اس کو کہہ رہے ہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے۔ دیکھیے، اختلاف امت رحمت یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے، اس حدیث کی آپ سند دیکھیں گے تو نہایت ضعیف اور کمزور ہے، اور علامہ سخاوی وغیرہ اور بہت سے علماء ہیں اس حدیث کو مانتی نہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ یہ بے اصل ہے۔ لہذا اس طرح کے حدیث جس کی سند نہایتی کمزور ہو یا پھر بے اصل ہو، ان صورتوں میں اس طرح کی احادیث نہ آگے نقل کیے جائیں، نہ بیان کیے جائیں، اور نہ ہی سننے والا اس طرح کی احادیث کو درست سمجھے۔ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی طرح سے مفتی صاحب میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ عام طور پر لوگ مسجدوں میں ٹوپی رکھی جاتی ہے جو پلاسٹک کی ہوا کرتی ہے، تو اس پلاسٹک کی ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا کہاں تک درست ہے؟ اور اسی طرح سے ٹی شرٹ پہن کر بھی نماز پڑھتے ہیں لوگ پہن کر، تو وہ ٹی شرٹ پہن کر نماز کا پڑھنا کہاں تک صحیح ہے اور کہاں تک غلط ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیے۔ جواب میں عرض ہے کہ آپ مولانا پلاسٹک کی ٹوپی پہن کر کیا مارکیٹ میں گھومنا یا پھر مسجد کے باہر جانا پسند کریں گے؟ جی بالکل نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ایسا لباس ہے جس کی کوئی عزت مارکیٹ میں نہیں ہے، اور نہ ہی باہر ایسے شخص کو عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے کہ جو پلاسٹک کی ٹوپی پہنتا ہے۔ تو اسی لیے یہ لباس یعنی یہ ٹوپی باعزت نہ ہونے کی وجہ سے اس میں اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن اس کی نماز مکروہ ہوگی، کراہیت سے خالی نہیں ہوگی، وہ مکروہ نماز کہلائے گی۔ اور آپ نے ٹی شرٹ کا سوال کیا ہے، علامہ شامی نے فتاوی شامی کے اندر نقل کیا ہے، ایسا لباس جو صلحہ کا نہ ہو، کوئی لباس پہن کر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن وہ نماز مکروہ ہوگی، یعنی وہ اس کا عمل ٹی شرٹ پہن کر نماز پڑھنے کو مکروہ قرار دیا جائے گا۔ لہٰذا ٹی شرٹ یا پلاسٹک کی ٹوپی میں نماز پڑھنے کا اہتمام نہ کریں، نماز کے لیے خالص اچھا لباس ہو جس میں وہ نماز پڑھنے کا اہتمام کریں، تو انشاءاللہ نماز میں دل بھی لگے گا اور نماز پڑھنے میں مزہ بھی آئے گا۔ جزاک اللہ مفتی صاحب۔ اسی طرح سے میرا تیسرا سوال ہے جو عمامہ کے سلسلے میں ہے، جو ماشاءاللہ آپ بڑھیا عمامہ پہنے ہوئے ہیں، تو اسی عمامہ کے بارے میں بتائیے کہ عمامہ پہننا کہاں تک درست ہے اور کس طرح سے عمامہ پہننا چاہیے، اور اس کی حدیث میں کیا بات آئی ہے عمامہ کے سلسلے میں، وضاحت فرمائیے۔ دیکھیے، احادیث مبارکہ کے اندر عمامہ پہننے کے بے شمار فوائد ذکر کیے ہیں۔ پہلا تو فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہ اسلام اور غیروں کے درمیان تفریق کرتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص عمامہ پہنتا ہے اس کا علم اور اس کے وقار کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اور تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص بھی عمامہ پہنتا ہے اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی اس کی خوبصورتی اور بڑھ جاتی ہے۔ بخاری کے اندر بھی روایت موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب فتح مکہ کے دن مکہ المکرمہ میں داخل ہو رہے تھے تو اس وقت آپ نے اپنے وہ سر پر سیاہ عمامہ پہنا تھا، یعنی کالا عمامہ پہنا تھا، اور آپ عمامے پہنا کرتے تھے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس حدیث کے راوی حضرت ابو الدرداء ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن عمامہ پہنتا ہے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ لہٰذا عمامہ پہننا یہ سنت عادیہ، نبی کی سنت ہے، کوئی پہنتا ہے تو اس کے لیے اجر و ثواب ہے، اور اگر کوئی نہیں پہنتا ہے تو اس کو لعن تان یا ایسا کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ پہنے تو ثواب، نہ پہننے کی صورت میں کوئی اس طرح کا گناہ وغیرہ نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے فائدہ ہی ہے کہ وہ عمامے کا استعمال کرتے رہا کرے۔ جی مفتی صاحب، بالکل، واقعی میں آپ عمامہ پر بہت خوبصورت بھی لگ رہے ہیں، واقعی میں، جزاک اللہ حسن۔ اسی طرح سے مفتی صاحب میرا چوتھا سوال یہ ہے جو ابھی عنقریب رمضان بھی آ رہا ہے، اسی کے سلسلے میں پوچھنا تھا کہ تراویح کی نماز جو پڑھی جاتی ہے وہ سنت ہے یا نفل ہے؟ اسی طرح سے کتنی رکعت تراویح کی پڑھنی چاہیے؟ یہ لوگوں کو تھوڑا اس میں کشمکش ہوتے ہیں، لوگ سنت ہے یا نفل ہے، 8 رکعت ہے یا 20 رکعت ہے، تو اس کی تھوڑا وضاحت فرمائیے۔ دیکھیے، تراویح کی جو نماز ہے وہ سنت مؤکدہ ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، خلفائے راشدین، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، طبع تابعین، قرن بعد قرن، یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ 20 رکعت تراویح پڑھنا، اور یہ تراویح کی نماز جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ آج کے دیوبندیوں نے اس کو 20 رکعت قرار دیا ہے، اس کو سنت نہیں، ہمارا نہیں ہے، یہ صحابہ اکرام اور خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اعمال اور تابعین کے اعمال اور ان کے
تسلسل عمل سے بات ثابت ہے کہ تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے اور اس کی 20 رکعتیں ہیں. کوئی شخص حضر میں رہتے ہوئے یعنی اپنے علاقے میں یا پھر کسی اور جگہ پر امن ہوتے ہوئے تراویح کی نماز نہیں پڑھتا ہے تو پھر وہ گنہگار ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی یہاں اس کی گرفت ہوگی. احادیث مبارکہ ہیں سیاہ ستہ کے اندر موجود ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رمضان کے اندر روزے رکھتا ہے اور رات میں قیام اللیل یا قیام اللیل سے مراد تراویح کی نماز ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو لہٰذا تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے اور اس کی 20 رکعتیں ہیں. یہ بھی آپ کو سمجھ لینی چاہیے. 8 رکعت نہیں 20 رکعت. وہ بخاری میں امی عائشہ کی جو روایت ہے 8 رکعت والی وہ تہجد والی بات ہے، تو اس سے لوگ استدلال کرتے ہیں کہ وہ تراویح کی رکعت 8 ہے، حالانکہ اس کا اس سے استدلال کوئی درست نہیں. فی رمضان اور غیر رمضان والے الفاظ وہاں پر موجود ہیں کہ رمضان یا غیر رمضان کے اندر آپ 8 پڑھتے تھے. اس سے مراد تراویح کی نماز نہیں ہے بلکہ تہجد کی نماز ہے. لہذا تراویح کی 20 رکعت ہے اور یہ سنت مؤکدہ ہے. اس پر علماء نے بہت سے دلائل وغیرہ قائم کیے ہیں اور بالکل صحیح اسناد کے ساتھ مولانا الیاس گھمن صاحب حفظہ اللہ دارالعلوم دیوبند اور دیگر علماء نے تراویح کی 20 رکعت کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے بہت سے دلائل کے انبار لگائے. آپ ان کے دلائل کو پڑھ بھی لینا چاہیے اور بات انشاءاللہ واضح طور پر سمجھ میں آ جائے گی. جزاک اللہ حسن الجزا مفتی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر میرے سوالات کا جواب حل کیا. اللہ آپ کو جزاک خیر عطا فرمائے. آمین آمین. مفتی صاحب میرا ایک اور سوال رہ گیا ہے، وہ یہ ہے کہ عورتوں کا بیوٹی پارلر میں جا کر کام کرنا یہ کیسا ہے، اس کی ذرا وضاحت فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ کہ تم اپنے گھروں کو لازم پکڑے رہو، زمانے جاہلیت کی طرح بن سنور کر باہر نہ نکلا کرو. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے لیے گھر میں رہنا ہی زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ گھر کے باہر بغیر کسی ضرورت کے بیجا نکلا کریں. اور بیوٹی پارلر میں کام کرنا ایک طرح سے درست نہیں ہے. گھر میں اگر کوئی مرد کام کرنے والا ہے تو پھر اس کے کام کرنے کی ضرورت کیا ہے، لیکن بغرض مجبوری انتہائی ضرورت ہے، ضرورت کے موقع پر اگر کوئی عورت بیوٹی پارلر کے اندر کام کرنا چاہتی ہے تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن چند شرائط کے ساتھ. اور وہ چند شرائط یہ ہیں کہ عورت کا ہی میک اپ کرے اور اس کا جو کچھ وہاں پر کام ہوتا ہے عورت ہی کا کرے. دوسری شرط یہ ہے کوئی ایسا عمل نہ کرے، کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی اجازت شریعت نہ دیتا ہو. فار ایگزامپل کہ کسی عورت کے بال کاٹنے ہو، اسلامی اجازت نہیں ہے عورتوں کا بال کاٹنا، تو پھر اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی عورت کے بال کاٹے. بھوئیں بنانا یا ایبرو جو بناتے ہیں اس کے بنانے کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا، تو ان کاموں کو نہ کریں. اور بھی بہت سے ہیں جو وہاں کام کرنا چاہتی ہیں تو ان کو چاہیے کہ پہلے اسلامی احکامات معلوم کریں پھر وہاں پر کام کے لیے جائیں، لیکن بہتر ہے کہ وہ نہ جائیں. بغرض مجبوری جائیں تو پھر اس کی اجازت ہے، لیکن اسلام کو مد نظر اور اس کے احکامات اور شریعت کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں اگر وہ کام کرے گی تو پھر اس کی اجازت شریعت دیتا ہے. جزاک اللہ مفتی صاحب، اللہ عمل کی توفیق دے. مفتی صاحب ایک اور سوال ہے میرا کہ عورت جو ہے ناخنوں پر لپ پالش لگاتی ہے، وہ لگانا جائز ہے یا ناجائز ہے ہمارے اسلام میں، اس کی وضاحت کیجیے. دیکھیے عورتوں کا ناخن پالش کرانا یہ ناجائز ہے، درست نہیں ہے، اور اس چند خرابیوں کی وجہ سے. پہلی خرابی یہ ہے کہ یہ غیروں کا شعار ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. دوسری خرابی یہ ہے کہ یہ ایسی زینت ہے، یہ ایسا فیشن ہے جو عورائز کی صحت کے لیے مانع ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کوئی خاتون ناخن پر پالش کریں گی تو بظاہر ہے کہ پانی وہ پالش کے نیچے تک نہیں پہنچے گا، ناخن تک نہیں پہنچے گا، اور فرض نماز ادا کرنے میں دشواری ہوگی. اس کو پورا کھکیرو نکالو، پھر اس کے بعد اپنے یہ سب مشقت والے کام ہیں. لہٰذا اسی لیے شریعت نے پالش کے استعمال کرنے کو ناجائز کہتی ہے، درست نہیں ہے. یہ غیروں کا طریقہ ہے، فرائض کی صحت کے لیے مانع ہے، لہٰذا اس کا استعمال کرنا جائز اور درست نہیں ہے. مفتی صاحب اب جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رمضان ہمارے سامنے ہے، اسی لیے اور گرمی کا بہت سخت گرمی ہے، تو اس میں لوگ عذر پیش کرتے ہیں کہ بہت زیادہ گرمی ہے، مجھے فلاں تکلیف ہے، میرا کام رہتا ہے، یا پھر کچھ ایسے ویسے عذر پیش کرتے ہیں. تو کیا ایسے عذر کی بنا پر ان کا روزہ رکھنا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اور اسی طرح سے لوگ بہت سے اسی بنا پر گرمی کی وجہ سے ہو یا پھر کچھ بہانے لے کر روزہ چھوڑ دیتے ہیں، تو ان کا چھوڑنا کہاں تک صحیح ہے، وضاحت کیجیے.
الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ہم نے تم پر روزے فرض قرار دیے ہیں جیسا کہ پچھلی امتوں پر روزوں کو فرض قرار دیا تھا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ کی جانب سے روزے فرض ہیں، کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ معمولی بہانے کو بنا کر روزوں کو ترک کر دیں۔ کام کا بہانہ، گرمی کا بہانہ یا پھر شوگر یا بی پی کا بہانہ بنا کر لوگ روزہ ترک کر دیتے ہیں تو ان کے لیے بالکل ناجائز ہے اور وہ درست نہیں ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی ان کے آخرت میں ضرور گرفت فرمائیں گے، کیونکہ روزہ اسلام کا رکن ہے۔ جو کسی رکن کو گرا دے گا وہ اسلام کی بنیاد کو گرا دے گا، لہٰذا اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ معمولی بہانے بنا کر رمضان المبارک کے روزوں کو ترک کر دیں۔ جتنی مرضی چاہے گرمی ہو جائے، جتنا مرضی چاہے کام کرنا ہی کیوں نہ پڑ جائے، روزہ چھوڑنے کی آپ کو اجازت نہیں۔ آپ کام چھوڑ دیں، گھر میں آرام کریں، فرائض کا اہتمام کر کے روزہ رکھیں، بس یہی آپ کے لیے کافی ہے۔ لہٰذا کسی بھی عذر کی بنیاد پر روزہ چھوڑنا جائز اور درست نہیں ہے، بلکہ سخت گناہ کا باعث ہے۔ ہاں کوئی واقعی میں کوئی ایسا عذر ہے جسے مسلمان ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو مر جائیں گے، اس صورت کے اندر اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ لیکن بی پی، شوگر اور غیر مسلم ڈاکٹروں سے مشورہ کرتے ہیں جن کو اسلام کا کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے، تو ان کے مشورے پر چلنے سے روزہ چھوڑنا درست نہیں ہوگا بلکہ اس پر گرفتی ہی ہوگی۔ لہٰذا کسی مسلمان ماہر ڈاکٹر سے معلومات کر کے آپ روزہ چھوڑیں گے تو پھر اس صورت میں اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، وہ الگ بات ہے۔ لیکن معمولی بہانے بنا کر اس طرح سے روزہ چھوڑنا یا گرمی کا بہانے بنا کر روزہ چھوڑنا ناجائز ہے، سخت گناہ کا کام ہے۔ جیسا کہ ناظرین آپ دیکھ رہے تھے کہ مفتی صاحب نے ہمارے سارے سوالاتوں کا جواب دیا ہے، تو اللہ تعالی ہمیں ان کی باتوں پر عمل کی توفیق دے اور ہم بھی انشاءاللہ مفتی صاحب کے یہ قیمتی باتوں پر عمل کرنے کی بھی بھرپور کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو اس کا جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔